بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آئیے آج تھوڑی سی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ایشور کی پہچان اور اللہ تعالیٰ نے بھگوان نے انسان کو کیوں بنایا، سنسار میں کیوں بھیجا۔ آئیے اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے، سمجھ کر سنیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، دن رات اللہ کے، ہر انسان جو پیدا ہو کے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے۔ زمین میں سے گلے نکلتے ہیں، وہ طاقت اللہ کی۔ ساری عزتوں کا مالک اللہ، ساری طاقتوں کا مالک اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ، زمین آسمان کا مالک اللہ، سورج چاند ستاروں کا مالک اللہ، انسانوں کا مالک اللہ، چرندے پرندوں کا مالک اللہ، چڑیوں کا مالک اللہ، جانوروں کا مالک اللہ، شیر کا مالک اللہ۔ شیر کو دہاڑنا اللہ نے سکھایا، سانپ کو پھنکارنا اللہ نے سکھایا۔ ہر چیز اور ہر شے کا مالک اللہ، گھاس کا مالک اللہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ۔ کائنات میں ساری طاقتیں اللہ کی، ساری عزتیں اللہ کی، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، دنیا میں بھیجتا ہے، تو وہ بچہ اپنے مقدر کی روزی لے کے آتا ہے اور عمر کا ایک سمے لے کے آتا ہے۔ دنیا میں اتنے سال زندہ رہے گا، اتنا رزق کھائے گا۔ جب تک اپنے مقدر کا ایک دانہ کھا نہیں لیتا، اس کی موت آ نہیں سکتی، اور جب اپنے مقدر کا آخری ایک دانہ رہ جائے گا تو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایک سانس کی مہلت نہیں ملے گی، فوراً فرشتے روح نکال لیں گے۔ یہی حقیقت ہے۔ مگر آج زیادہ تر دنیا کے اندر انسانوں کی بھیڑ اس دھرتی پہ بھری پڑی ہے۔ زیادہ تر لوگ اس دھرتی پہ نادانی میں جیون جی رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں، ہمارا بزنس ہمیں کھلا رہا ہے، ہمارا کاروبار ہمیں کھلا رہا ہے، ہم نے ایسا کر دیا تو ایسا ہو گیا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، کان دھوکہ کھا رہے ہیں، عقل دھوکہ کھا رہی ہے، سمجھ دھوکہ کھا رہی ہے۔ یہاں اس دنیا کے اندر کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کے غم دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی بیماری دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ ہر چیز پر وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اگر اللہ نے انسان کو جیون دیا، اس کی عمر اور رزق لکھ دی۔ اب دنیا کے اندر انسان اگر جھوٹ بولے گا، بے ایمانی کرے گا، مکاری کرے گا، کس کے لیے کرے گا؟ تاکہ میں دنیا کی زندگی کو کامیاب بناؤں، دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں۔ اچھا، یہ دنیا اور زندگی ہے ایسا دھوکہ، بہت ناپیدار زندگی ہے۔ کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جتنی بھی روحیں، بچے دنیا میں پیدا ہو کے آ رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی وہ اس دنیا میں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے ہی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر موت پہ نگاہ نہیں لگتی۔ دنیا فوکس ہے سامنے، دنیا پہ نگاہ لگتی ہے، دنیا کی ترقی پہ نگاہ لگتی ہے، جیون کے سنوارنے پہ نگاہ لگتی ہے، جیون کو کامیاب بنانے پہ نگاہ لگتی ہے، لیکن اس بات پہ نگاہ نہیں لگتی کہ یہاں سے مر کے بھی جانا ہے۔ بہت ناپیدار زندگی ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو سچائی ہے میں اس پہ غور کروں۔ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، سنسار میں مجھے کس نے بھیجا، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس بات پر کوئی دھیان نہیں لگتا۔ دنیا کے دھوکے کی طرف لوگ بھاگتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرا بھاگتا ہے۔ زیادہ تر انسان دنیا میں نادان بچوں کی طرح جی رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرا دھوکہ کھاتا ہے کہ اتنے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو میں کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے۔
لیکن اللہ کا نیم اور قانون یہ ہے، اگر پوری دنیا کے اندر ایک انسان سچا ہے اور اچھا ہے، وہ اللہ کے حکموں پہ چل رہا ہے، اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس حق کو ادا کر رہا ہے، اللہ کے پیدا کیے حق کو ادا کر رہا ہے، اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے انسان برائی سے بھرے ہوئے ہیں اور ایک انسان اچھائی پہ چلنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اچھے انسان کو جنت میں ڈالے گا، جنت میں داخل کرے گا، اور باقی سب جتنے دھرتی بھری پڑی ہے برے انسانوں سے، ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا، کیونکہ اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی، اللہ کے حکم کے آگے کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں، محتاج نہیں۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کی طاقت سے بڑی طاقت کوئی نہیں، اللہ سے اوپر کوئی نہیں، اللہ سے اونچا کوئی نہیں، اس کے فیصلوں کو کاٹنے والا کوئی نہیں۔ وہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے سچا راستہ دکھا دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے جلیل کر دے۔ ساری طاقتیں اور ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کو سمجھنا ہے، جس نے ہمیں جیون دیا ہے اسی کے قبضے میں ہماری جان ہے، جب چاہے گا دنیا سے ایک سانس فالتو نہیں لے سکتے ہم، جب اللہ کا حکم آئے گا فوراً اس دنیا سے کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو آنکھوں سے فوراً دیکھنے کی طاقت چھین لی جاتی ہے، جیسے کہ بجلی گھر میں سے لائٹ کاٹ دی جاتی ہے نا، بجلی گھر میں سے لائٹ کاٹ دی جاتی ہے، ایسی فوراً اللہ کی دی ہوئی طاقت، جس طاقت سے انسان سنسار کو دیکھ رہا ہے، جس روشنی کی طاقت سے انسان سنسار کو دیکھ رہا ہے، یہ طاقت فوراً کاٹ دی جائے گی۔ کانوں سے سننے کی طاقت چھین لی جائے گی، ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت چھین لی جائے گی، پیر سے چلنے کی طاقت چھین لی جائے گی، سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ اگر انسان دنیا میں اللہ کو راضی کر کے مرا ہے، اللہ کی دی ہوئی کوشش، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، یہ جو ہم طاقت لیے پھر رہے ہیں، شریر کی طاقت، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، یہ سب طاقتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے کہ بے شک دنیا میں ہر انسان کی کوشش الگ الگ ہیں، میری دی ہوئی طاقت سے ہر انسان کوئی دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی مال کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی نوکری لگ جانے کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی منتری بننے کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، کوئی کسی چیز کی دوڑ لگا رہا ہے، مگر فرمایا جس نے میری دی ہوئی طاقت کا استعمال میرے لیے کیا، اللہ نے فرمایا میرے لیے کوشش کی، اس نے میری کھوج کری، اس نے میری کتاب پڑھی، اس نے میرا قرآن پڑھا اور میرے حکموں کو پہچانا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں کو پہچانا، سچائی کو جانا اور میرے سامنے اپنے آپ کو بے بس سمجھا اور میری ضرورت سمجھی، اللہ کی قدر و قیمت کی، اللہ کی قدر و قیمت کر کے اس کی کھوج کی اور اللہ کو راضی کیا، ایسے کرم کیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، برائی سے بچا، اچھائی پر چلا، دھرتی پہ فساد نہ پھیلایا، کسی کو تکلیف نہ دی۔ فرمایا کہ موت کے بعد اسی کی کوشش کام آئے گی جس نے میرے لیے کوشش کی ہوگی، جس نے میرے لیے کوشش کی ہوگی۔ اگر اللہ کے لیے کوشش نہ کی ہوگی تو مرنا سب کو ہے، چاہے انسان اللہ کو راضی کرے یا ناراض کرے، موت سب کو آئے گی، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن جو ایمان لے کے مرا وہ کامیاب ہے، جو ایمان سے رہ گیا وہ تباہ اور برباد ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دھرتی پر لوگ ضرورت نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ کا ذکر سنیں، ہم اللہ کی بات سنیں، جس نے جیون دیا اسی کے ہم ناشکرے ہیں۔ دھرتی پر زیادہ تر ہم لوگوں کو دیکھیں، جب اللہ کا ذکر آتا ہے فوراً جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، محتاج بن کر اللہ کا ذکر نہیں سنتے۔ تو جس نے سب کچھ دیا اسی کے ناشکرے، تو موت کے بعد پھر کیا پلے پڑے گا؟ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ میرے بندو، میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، اگر تم چاہتے تو میری کھوج کر کے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آج لوگ اللہ کی کھوج نہیں کر رہے، کوئی ذکر سنائے تو سنتے بھی نہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ تو میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، اگر تم چاہتے تو میری کھوج کر کے مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے۔ سب کچھ میرا، اللہ کا اعلان ہے کائنات میں سب کچھ میرا، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ تو فرمایا اگر تم چاہتے تو مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے اور میرا جنت کا انعام پا سکتے تھے۔ آج جو تم جہنم کی آگ میں جھونکے جا رہے ہو، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے کرموں کی آگ بن گئی ہے جو تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ سب کچھ میرا، میں نے تمہیں جیون دیا، دنیا دکھائی،
संसार के अंदर मैंने तुम्हें पाला, खिलाया, पिलाया, सब कुछ मेरा, और तुम मेरे नाशुक्रे बन के आए। तो आज जाओ, तुम्हारे कर्मों की सज़ा यही है कि आज तुम जहन्नुम की आग में जाओ हमेशा के लिए। तो अल्लाह की नाशुक्री करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह का पार्टनर बनाना, उसके अलावा किसी और के आगे सर झुकाना और धरती पे फसाद फैलाना, एक दूसरे की हक तलबी करना, जुल्म जास्ती करना, इन सब चीज़ों से हम बचें, बुराई से हम बचें। जो इंसान मोहताज बन के अल्लाह की बात सुनेगा और अल्लाह की खोज करेगा वही ईमान को पाएगा। तो इसलिए भाई हम मेहनत करें और गौर व फिक्र करें। और मैं लोगों से कहता हूँ भी हमारा चैनल लगातार देखते रहें ताकि जल्दी से जल्दी जाग सकें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ों का मालिक अल्लाह, सबको पालने वाला अल्लाह, सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह। अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदे सब कुछ मेरा, तू भी मेरा बन जा, वरना हर जगह तुझ पर लानत बरसेगी, जहन्नुम की आग में जाएगा, हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। ज़मीनों का मालिक अल्लाह, आसमानों का मालिक अल्लाह, कायनात में हर चीज़ का मालिक अल्लाह। तो आज हम देख रहे हैं धरती जुल्म से भरी पड़ी है, घर घर में जुल्म है। कोई सड़क ऐसी नहीं जहाँ जुल्म जास्ती ना हो, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ जुल्म जास्ती ना हो। कोई होगा, कोई 100 में से एक आध, ऐसा भी नहीं है कि ना हो। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। कोई रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं जहाँ जुल्म ना हो, कोई बस्ती ऐसी नहीं जहाँ जुल्म ना हो। आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर इंसान सच्चाई से अंधा हो चुका है, मौत के बाद के जीवन से अंधा हो चुका है। धरती पर लोग फसाद फैला रहे हैं, इस दुनिया के जीवन को ही सब कुछ समझ रहे हैं। समझते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं, जो खा लिया, जो पी लिया, जो पहन लिया वही अपना है। मौत के बाद मिट्टी में मिल जाना है, मौत के बाद कोई जीवन नहीं है। तो आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि इंसानों की बहुत बड़ी भीड़ इस गुमान में ज़िंदगी जी रही है कि मौत के बाद कुछ नहीं है, और उन्हें ये होश नहीं है कि हमारा बनाने वाला हमारा इम्तिहान ले रहा है। इस धरती पर बहुत बड़ी इंसानों की भीड़ नहीं जानती कि हमारा बनाने वाला हमारा दुनिया में टेस्ट ले रहा है, हमारा इम्तिहान ले रहा है। हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं मौत के बाद हमें भुगतना है। हर मुसलमान पर फ़र्ज है कि वो अल्लाह का इल्म हासिल करे और उसे लोगों तक पहुँचाए, गैरों तक पहुँचाए, क्योंकि सच्चाई हमारे पास है। लेकिन हम देखें कि बहुत चंद लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। ज़्यादातर मुसलमानों की भीड़ दुनिया में भटक रही है, दुनिया की तरफ ध्यान है, अपनी मनमानी के दीन पर चल रहे हैं। हाँ, अल्लाह की मर्ज़ी पे नहीं आते। दो ही रास्ते हैं दुनिया में, या तो इंसान अल्लाह की मर्ज़ी पे आ जाए या अपनी मर्ज़ी पे चले। दोनों के दो अंजाम हैं। अल्लाह की मर्ज़ी पे आएगा तो जन्नत का इनाम पाएगा, और अपनी मर्ज़ी पे मर के जाएगा तो जहन्नुम में सज़ा पाएगा। ये जो इंसान का असल में ध्यान है ना, ध्यान ये 24 घंटे दुनिया पर लगा हुआ है। उठते बैठते सोते जागते दुनिया दुनिया दुनिया, कि दुनिया का फ़लाँ काम, दुनिया का फ़लाँ काम। ये दुनिया का बड़ा ख़तरनाक नशा है कि इस नशे से बहुत कम लोग बचते हैं, वरना ये दुनिया ज़्यादातर लोगों को डस के मार देती है। और है कुछ नहीं दुनिया में, जब मौत आएगी सब कुछ छूट जाएगा। तो इस दुनिया ने बहुत लोगों को डसा, और आज भी हम देख रहे हैं कि डस के मार रही है। ईमान से लोग महरूम होकर मर रहे हैं। ये जो इंसान का ध्यान 24 घंटे दुनिया पर लगा हुआ है, इस ध्यान को अल्लाह मांगता है कि मेरी खोज कर मेरे बंदे, मैंने तुझे जिस मकसद के लिए जीवन दिया है उस मकसद की तरफ ध्यान लगा। ये दुनिया धोखा है। अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और जब इंसान दुनिया की वैल्यू करता है, दुनिया की कदर कीमत करता है, अल्लाह के दीन पे मनमानी से चलता है, तो अल्लाह की नज़रों में गिर जाता है। मेरे बंदे मेरी खोज कर, मेरा इल्म हासिल कर, हैं तो मेरी खोज करेगा। इस ध्यान को मेरी तरफ लगा जो दुनिया पे लगा हुआ है। तो मेरी खोज करेगा, मेरी खोज में तकलीफ़ उठाएगा तो मैं तुझे हिदायत दूंगा, फिर मैं तुझे ईमान दूंगा, हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ध्यान दुनिया पे लगा है। नमाज गफलत की, रोज़े गफलत के, हज गफलत की। दुनिया में इंसान इस धोखे से बच नहीं पाता, दुनिया के नशे से बच नहीं पाता। तो मेरे बंदे, जिस मकसद के लिए मैंने पैदा किया है उस मकसद की तरफ ध्यान लगा।
دنیا سے دھیان ہٹا، میری طرف لگا، جو میرا لکھا ہوا مقدر ہے تجھے وہ مل کر رہے گا، چاہے میری طرف دھیان لگا یا نہ لگا۔ جب میں نے زندگی دی ہے تو میں ہی پار لگاؤں گا، پیٹ میں نے لگایا ہے میں ہی اس کو بھروں گا۔ تیرا غلط گمان بن گیا کہ اگر میں دین پہ چلوں گا تو بچوں کو کیسے پالوں گا، روزی کیسے کھاؤں گا، یہ غلط گمان ہے، یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ اس لیے اللہ کی طرف دھیان لگائیں اور دنیا کے کام بھی کریں۔ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ پالنے والا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا یقین بگڑ چکا ہے۔ ہاں تو میرے بندے میری طرف دھیان لگا، ورنہ تو اگر دل میں دنیا بسا کر غفلت کے عمل کرے گا، اگر تو غفلت کے عمل کرتا جائے گا تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ یاد رکھیں، غفلت کے عمل سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ غفلت کا عمل بوال بننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز پیدا کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کون جیون کے مقصد کی طرف دھیان لگاتا ہے اور کون دنیا کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کوئی کسی چیز کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، کوئی کھلاڑی بننے کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی زمین جائیداد خریدنے کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی پردھان بننے کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی مال کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی دولت کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی پولیس میں بھرتی ہونے کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی کمشنر بننے کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی منتری بننے کی دوڑ لگا رہا ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ ارے انسان کچھ تو غور کرے کہ میرے اس جیون کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، تو یہ جیون بہت بیکار ہے، بہت ناپیدار زندگی ہے۔ میں کہاں دوڑ لگا رہا ہوں، میں کدھر کو جا رہا ہوں؟ میرے جیون کا جو اصل مقصد ہے اس کی طرف دھیان لگاؤں۔ جس کا دھیان اللہ کی طرف لگا یہ جیون کے اصل مقصد کی طرف بڑھا۔ ہاں، جس کا دھیان اللہ کی طرف لگا یہ جیون کے اصل مقصد کی طرف بڑھا۔ تو یہاں جو انسان غور کرے گا، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کرے گا اور اللہ کی طرف لوٹے گا، اس نے جیون کا مقصد یہ جیون کا مقصد پالے گا۔ جو اللہ کو راضی کر کے، جس نے ایمان کو حاصل کر لیا دنیا کے اندر، اس نے جیون کا مقصد حاصل کر لیا، یہ مرنے کے بعد کامیاب ہے۔ ورنہ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دنیا کے نشے میں، دنیا کی دوڑ لگا کر مر رہے ہیں لوگ، یہاں سب کا امتحان چل رہا ہے۔ اس لیے بھئی اللہ کی پہچان کریں، یہ دنیا دھوکہ ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہماری ہر نیکی کی، ہر اچھے کرم کی قدر کرنے والا ہے، ہمیں ہر نیکی کا اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ آخر کار ہمیں دنیا سے جانا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اسے حساب دینا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے سب کچھ دیا، دھرتی میری، آسمان میرا، پوری کائنات میری، میں نے تجھے جیون دیا، دنیا دکھائی، سب کچھ دیا، کھلایا پلایا، آج تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے گئے ہیں تو بڑی خوشی ہوگی، ورنہ اگر ہم دنیا بٹورتے ہوئے مرے ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ ہاں، پھر جو انسان اللہ کا ناشکرا بن کے مرا وہ جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، جو اللہ کو راضی کر کے مرا وہ اللہ کا انعام پائے گا۔ تو بھی اس کے لیے محنت کریں، اللہ کا علم حاصل کریں، اس کی کھوج کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر ہر ویڈیو کو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔